فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فضیلت مآب اخونا الفاضل ڈاکٹر علامہ طاہر محمود صاحب اور دیگر اہل علم جو مجلس میں تشریف فرما ہیں اور انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمیں اللہ جل شانہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے فرما بردار، اطاعت شعار اور وفادار فرما بردار بندے بن کے زندگی گزاریں. اور اللہ رب العزت کی عبادات میں سے ایک ایسی عبادت جو انسان ہر وقت کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کے جو انعامات ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا. ذکر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو یاد رکھنا، یاد کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کا لحاظ کرنا، یہ ذکر کا معنی ہوتا ہے. اور اس کے مقابل میں جو لفظ آتا ہے وہ ہوتا ہے نسیان، بھول جانا، غافل ہو جانا. غفلت اور نسیان، اس کی طرف سے توجہ ہٹا لینا اور اسے بھول جانا، فراموش کر دینا اور اس کی طرف بالکل التفات نہ کرنا، یہ اس کی ضد ہے. اور ضد کے ساتھ ایک چیز کا معنی واضح ہو جاتا ہے. تو ذکر کا معنی ہے ہوا کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور اس کا دھیان رکھنا، اس کی عظمت کا شعور رکھنا اور یہ خیال رکھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کا محتاج ہوں، اسے میری کوئی احتیاج نہیں، کوئی پرواہ نہیں اس کو. وہ اتنا بے نیاز اور اس قدر عالی مرتبت اور اپنی صمدیت کے اندر اتنا بلند اور اتنا عالی مقام ہے کہ اگر ساری کی ساری دنیا کے انسان اور جنات، پہلے پچھلے سارے، یہ مل کے اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں تو اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کو کچھ اس سے نفع نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام نہیں سنورتا، اس کے کام سارے ٹھیک چلتے رہتے ہیں. اس فرما برداری کے ساتھ ان میں بہتری نہیں آ جاتی. اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کا بگڑتا کچھ نہیں، وہ بے نیاز ہے. ہاں اگر انسان اللہ رب العزت کی بندگی کرے، اس کی فرما برداری کرے، اسے یاد رکھیں اور اس کی طرف متوجہ رہیں اور اس کی عظمت اور اس کے جلال کو ہمیشہ پیش نگاہ رکھیں، ذہن کے اندر تازہ رکھیں، تو اللہ رب العزت وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بہت ہی قدردان اور بہت ہی باخبر ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے احساسات، اس کے خیالات، اس کی توجہات اور اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی روح میرے ساتھ کیسا تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو پوری طرح اس چیز سے آگاہی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی قدر فرماتے ہیں. تو ذکر جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے
کہ جو ہر وقت کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہیں کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، اور اس دورانیے میں چلنے کے دوران، بیٹھنے کے دوران، کھڑے ہونے، لیٹنے کے دوران اس نے اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا، تو اس کا یہ وقت اللہ اکبر کان علیہ تراتن و حسرہ، یہ انسان کا نقصان ہو گیا، یہ وقت ضائع ہو گیا، یہ وقت اس کا برباد ہو گیا، اور اس بربادی اور اس نقصان کا انسان کو افسوس ہوگا۔ اب تو پتہ نہیں چلتا کہ میرا نقصان ہو گیا، لیکن جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی زندگی غفلت کے اندر اور اللہ سے اعراض کے اندر اور اللہ سے غافل ہو کر اللہ رب العزت کو بھول کر گزار دی۔ اگر میں اس وقت اللہ کو یاد کر لیتا اور اللہ کو یاد رکھتا تو میرے لیے وہ آج نفع کا باعث ہونا تھا، آج میرے کام آنا تھا، اس نے، میں نے وہ زندگی ضائع کر دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کا کوئی وقت بھی اللہ کی فرما برداری سے غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے، اور اللہ کی یاد سے انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کے اندر رہنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، ذکرا کثیرا، جب ایسے کہا جاتا ہے نا اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، جب اس کے ساتھ یہ آیت ہے نا ذکرا کثیرا، یاد کرنا بہت زیادہ، یعنی انسان کا اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر ہر لمحہ گزرنا چاہیے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، اس کی عظمت، اس کا جلال، اور کائنات کے اندر جو اس کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، جو اس کی قدرت کاملہ، جو اس کے رحمت، اور جو اس کی ربوبیت، اور اللہ رب العزت کی ثنائی، اور اللہ رب العزت کی حسن تخلیق کے اوپر ہر چیز بول بول کے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اس کی ان صفتوں کی اور اس کے ان کمالات کی جو اس کی ذات کے اندر موجود ہیں، تو انسان ان کو دل کر، ابھی عزیز گرامی نے جو آیات پڑھی سورہ آل عمران کی، ان میں یہی تھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن رات کا آنا جانا، ان فی اختلاف اللیل والنہار کیسے آیت؟ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، یہ آسمان کی چھت اور اس سے نیچے اتنی وسیع کائنات ہے، اس کے اندر جو کہکشائیں ہیں اور ان کہکشاؤں کے جو مجموعے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے اور ان کی جو وسعت اور ان کی جو دوریاں ہیں آپس میں اور ان کا جو کنٹرول ہے، جس طرح انسان اس پر غور کرتا ہے اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی قدرت کا اور اس کی قوت کا اور اللہ رب العزت کے جلال کا، یہ ساری کائنات کا وہ خالق ہے، کنٹرولر ہے، تدبیر فرما رہا ہے، اس کو سنبھالے ہوئے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، ہر چیز کو اس نے سنبھالا ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک اس کی فرما برداری کے اندر لگی رہے، اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے آنے جانے میں، اللہ اکبر، کہ دن آ رہا ہے اور رات جا رہی ہے، اور پھر دن چلا جاتا ہے، رات آ رہی ہے، یہ نظام ہے اللہ رب العزت کا اس کائنات کے اندر، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے یہ تفکر کائنات کے اندر، اور اس تفکر سے پھر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، اللہ رب العزت کی قوت قاہرہ اور اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا انسان کے اندر ادراک ہوتا ہے، اور انسان یہ چیز دیکھ کر فوراً جو ہے اللہ رب العزت کو کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات انسان کے زبان پر جاری ہوتے ہیں، اور انسان کا دل اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کے ادراک اور شعور سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کی مہربانیوں اور اس کی رحمتوں، اس کی عنایتوں اور نوازشوں پر انسان اللہ رب العزت کا وہ احسان مند اور شکر گزار اور اللہ رب العزت کے حمد اور ثنا کے زمزمے پڑھنے والا ایسا انسان بن جاتا ہے کہ پھر انسان کا رواں رواں اور انسان کا جسم کا ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے، انسان پورا اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور بدن سے بھی۔
دل میں اللہ کا دھیان ہوتا ہے، زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، اور جسم اللہ کی فرما برداری کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری یا تو انسان وہ کام کر رہا ہے جو اللہ رب العزت نے کرنے کا کہا ہے فریضہ، یا وہ کام مندوب اور مستحب ہے، یعنی فرض نہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کرو یہ تمہارا فائدہ ہے۔ جیسے فرض نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد نوافل ہوتے ہیں، یہ دونوں کام کرنے کے ہیں۔ فرائض کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے مزید اللہ رب العزت کی قربت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری، اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، اور وہ ہے منہیات اور محظورات اور محرمات۔ پھر کوئی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے، وہ مکروہات ہیں۔ محرمات کو بھی چھوڑ دے اور مکروہات کو بھی چھوڑ دے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ عبادت ایسی ہے کہ جو کرنے والی عبادت ہے نا، وہ تو انسان ایک وقت میں ساری نہیں کر سکتا۔ انسان ایک وقت میں سارے کرنے والے کام نہیں کر سکتا، کہ انسان جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، اور انسان جو ہے وہ جہاد بھی کر رہا ہو اس وقت، اور انسان جو ہے وہ اس وقت کسی کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہو، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہو، نماز پڑھے گا۔ جہاد کر رہا ہے تو پھر اس وقت جہاد کرے گا، علم پڑھ رہا ہے تو علم پڑھے گا۔ تو سارے کرنے کے کام ایک وقت میں انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو چھوڑنے کے کام ہیں یہ ایک وقت میں انسان سارے کر سکتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عبد الناس ہے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ من ترک ما نہی اللہ عنہ، جو جن چیزوں کو اللہ نے روک دیا ہے، ان سے منع کر دیا، ان کو چھوڑ دے۔ جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں ایک وقت میں انسان ساری چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر یہ انسان نیت کر لے کہ یا اللہ جتنی چیزوں کو تو نے حرام کیا ہے، یا جتنی چیزوں کو تو ناپسند کرتا ہے، میں نے ان سب کو چھوڑ دیا، تو یہ ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا عمل جو ہے، یہ عبادت کے اندر بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ویسے جو کرنے کے کام ہیں وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، اور شمول کے اعتبار سے کہ انسان جو ہے ایک وقت میں ساری اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اور جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان سے بھی اجتناب کرتا ہے، تو یہ شمول کے اندر جو ہے نا اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کرے گا تو ایک کام یا دو کام کر لے گا ایک وقت میں، لیکن چھوڑنے کے سارے کام انسان ایک وقت میں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو عبد الناس کہا، من ترک محارم اللہ، جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے، اپنے دل میں اس کی عظمت و جلال کا احساس کرتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے، جو اللہ رب العزت کے فرما برداری کے اندر لگے اور اس کی نافرمانی سے بچے، یہ دل کا ذکر ہے۔ اور یہ بدن کا بھی ذکر ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو چھوڑنے پہ لگا دیا یا کرنے پہ لگا دیا۔ پھر زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ سب سے افضل ذکر جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں، یہ ایک ایسا باب ہے بندگی کا، یقین جانیے اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھیں اور ان دعاؤں کے معنی اور ان کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اس کا ادراک کریں، تو کوئی ایسی چیز زندگی کی رہ نہیں جاتی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا نہ ہو، اور بہترین الفاظ میں مانگا ہوا ہے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ دعا کی جو صحیح دعا کی کتاب ہو، جیسے حسن المسلم ہے یا اس طرح اور صحیح دعاؤں کے مجموعے ہیں، تو ان کے اوپر آدمی توجہ کرے اور ان دعاؤں کو پڑھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بھی کی ہے، اللہ سے سوال بھی کیے ہیں، اللہ سے پناہیں بھی مانگی ہیں، اور اللہ رب العزت کی تمجید اور تسبیح کے زمزمے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت جامعیت ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر بندگی کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا اور اپنے فقر و احتیاج کا اس میں اظہار ہے۔ یہ بہت بڑا باب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اور اس طرح اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جامع ترمذی کی صحیح جو احادیث ہیں ان کے اندر شامل کیا ہے، شرح السنہ کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت، اور علامہ شعیب الارناؤط نے بھی اس کو حسن اور صحیح کہا ہے۔
وہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ نہ بتاؤں؟ بخیر اعمالکم، تمہارے سارے اعمال میں جو بہترین عمل ہے وہ تمہیں بتاؤں؟ وازکاھا عند ملیککم، اور تمہارے بادشاہ کے ہاں جو بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے، وہ عمل بھی پاکیزہ ہے۔ جب پاکیزہ عمل انسان کرتا ہے تو انسان خود بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان خود بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر تزکیہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتی ہے، واللہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون۔ تو وازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم، اور تمہارے درجات کو بہت بڑھانے والا ہے۔ تم جیسے جیسے یہ عمل کرتے ہو تمہارا گریڈ اپ ہوتا جاتا ہے، تمہارا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بلند اور اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، یعنی انسان فرضی نفلی صدقات بھی کرتا ہے اس سے بھی۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اور بہتر ہے تمہارے لیے اس بڑے عمل سے کہ تم دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہو، صف آرا ہوتے ہو، اور وہ ایسا مارکا ہے کہ اللہ اکبر، اس میں جانوں کی قربانیاں دی جاتی ہیں اور گردنیں اڑتی ہیں۔ تضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، وہ تمہاری گردنیں مارتے ہیں اور تم ان کی گردنیں مارتے ہو، تم ان کے سر کاٹتے ہو وہ تمہارے سر کاٹتے ہیں، یعنی موت کا میدان ہے، موت کا مارکا ہے، لوگ جانیں دے رہے ہیں۔ اس عمل سے بھی یہ عمل بڑھ جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور قرآن مجید میں اس کی تصدیق موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس کی مناسبت میں وہ حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء اور مالی حیثیت میں کمزور لوگوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ کہ ہمارے یہ اصحاب مال، ثروت مند، دولت مند، اصحاب ثروت، یہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے، یہ جہاد بھی کرتے ہیں، یہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں، یہ تو آگے نکل گئے، اور ہم حج عمرے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، جہاد کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد کرتے تھے وہ اپنا سارا خرچہ لے کر جاتے تھے، سواری بھی اپنی، اسلحہ بھی اپنا، جان بھی اپنی، مال بھی اپنا، سب کچھ لے کے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے کوئی اس طرح کا سامان نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے، اپنی جان بھی خرچ کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس جو ہے مال نہیں، ہم جا نہیں سکتے، اور آپ کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ آپ ہمیں سواریاں مہیا کر دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذکر سکھایا جو میرا خیال ہے آپ سب کو آتا ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ تم سے آگے نکل گئے ہیں، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے اس عمل کی وجہ سے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ تمہیں مل نہیں سکتے، تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ وَتَسْبِقُونَ مَن بَعْدَكُمْ تُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَتَحْمَدُونَ اللَّهَ وَتُكَبِّرُونَ اللَّهَ، اللہ کی تسبیح کرو جو آپ نماز کے بعد کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 33 بار، یا اللہ اکبر 34 بار، 33 بار کریں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 99 دفعہ وہ کر کے اس کے ساتھ 100 پورا کر لیں، یا اللہ اکبر 100ویں دفعہ کہہ کر 100 پورا کر لیں، اور سوتے وقت بھی یہ ذکر کرنا ہے، سوتے وقت بھی یہ ذکر کرنا ہے۔ تو اس ذکر کے ساتھ تم ان سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اپنے سارے اوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور اگر انسان حلال کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری کو چلا رہا ہے، یا اپنے کاروبار کو جو ہے منظم کر رہا ہے، اس کے بارے میں اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں سوال سے بچ جاؤں اور میرے اہل و عیال کی میں ضرورتیں پوری کروں، اور اللہ رب العزت نے جو مجھے مال اور وسعت عطا فرمائی ہے تو میں اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ احسان کروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے کے ناداروں کے ساتھ دینی راہوں میں خرچ کروں، اللہ کو قرض دوں، دین کے لیے خرچ کرنا اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جو آدمی خرچ کرتا ہے یہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ تو اگر انسان اس نیت کے ساتھ کاروبار کرتا ہے یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگر انسان
اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے اور خود پاک رہنے کے لیے اور اپنے شریک زندگی کو پاک رکھنے کے لیے آپس میں ملتے جلتے ہیں میاں بیوی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ انسان خود کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنے شریک زندگی کو پاک رکھنا چاہتا ہے، سوچیں پاک رہیں اور انسان کی توجہات جو ہیں یہ پاکیزہ رہیں اور انسان برے وساوس سے بچا رہے۔ انسان کو اس جو انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہوا ہے جنسی، اس کی تسکین کا حلال سامان جو اللہ نے کیا ہوا ہے، اگر انسان اس کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی اس کا ثواب کا کام ہے۔ اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے انسان نے اپنے آپ کو اس کا پابند رکھا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، انسان جو ہے وہ اپنی شہوانیت کی تسکین کرتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ فرمایا اگر حرام کرتا تو گناہ نہیں ہونا تھا، تو اللہ کے لیے حرام سے بچ کر اللہ کی حد کے مطابق اور اس کے دائرہ اباحت کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے تو یہ اجر کا ثواب ہے۔ اسی طرح انسان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، انسان کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کھاتا ہوں کہ اس جسم کی حفاظت میرے ذمہ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور پھر میں قوت اور توانائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی بندگی کر سکوں، کسی کے کام آ سکوں، اپنے اہل و عیال کے کام آ سکوں، ان کی خدمت کر سکوں۔ تو یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر نیت کر لو کہ اللہ نے یہ حق رکھا ہوا ہے میری بیوی کا، آپ اس کے منہ میں لقمہ اٹھا کے ڈالتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بڑی جان ماری کے ساتھ اور بڑی محنت مشقت کے ساتھ زمین کھود رہا تھا، کدال چلا رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، تو بڑا اس کا جو ہے نا وہ جسم ماشاءاللہ توانا تھا اور بڑی وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اور پوری جو ہے جہاں فشانی کے ساتھ کام میں لگا ہوا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ کام کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا اے کاش کہ اس کی یہ محنت اللہ کے راستے میں ہوتی، یہ محنت اس کی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی کفالت کروں اور بوڑھے ماں باپ کی راحت کا سامان کروں تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، اپنی بیوی کو کھلاؤں اور اپنے لیے کھانے پینے کا خور و نوش کا میں سامان کروں تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ، یہ اس کی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ تو عبادت جو ہے یہ ان ساری زندگی کے معمولات کو شامل ہوتی ہے اگر انسان شریعت کے دائرے میں آ جائے، شریعت کے احکام کی پابندی کرے اور اپنی نیت اللہ کی رضا کر لے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حاصل کرنا یہ میری نیت ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے انسان کے لیے پوری زندگی کو عبادت بنا دیتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس کا اہتمام کرو۔ اور ذکر جو ہے جتنی شعوری اور تأثر اور انفعال کی کیفیت میں کیا جائے کہ انسان کے دل میں بھی پوری جو ہے انابت ہو، توجہ ہو، اور انسان کی زبان بھی پاکیزہ ہو، جھوٹ نہ بولے، بد زبانی نہ کرے۔ مومن جو ہے لیس بالطعان ولا باللعان، مومن جو ہے یہ تانے دینے والا نہیں ہوتا، یہ بد دعائیں دینے والا نہیں ہوتا، گالی گلوچ نہیں کرتا۔ لا يحب الفحش والتفاحش، انسان بدگو ہو یا بہت زیادہ انسان جو ہے وہ بد زبانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو انسان کی زبان پاکیزہ ہونی چاہیے، خاص کر کے جھوٹ سے، گالی گلوچ سے اور لعنت اور پھٹکار کا یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے انسان کو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو اذکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ان کلمات کا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ان میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا رب تعالی مجھے ایسا ذکر بتائیں خاص طور پر جس سے میں آپ کو یاد کروں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ تیری ساری مخلوق لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، یہ تو ایسا ذکر ہے جو عام ہے۔ فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ یہ اتنا عظیم ذکر ہے کہ ساری کائنات اللہ کے علاوہ عرش، کرسی، آسمان، زمین، درمیان کی جتنی کہکشائیں ہیں اور جتنے ان کے کلسٹرز ہیں اور جتنے ان کے مجموعے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک طرف ہوں اور لا الہ الا اللہ ایک طرف ہو، لا الہ الا اللہ ان سب سے بھاری ہے۔ اور اس کے اندر یہ قوت ہے، جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پوری کائنات کا میٹر جو ہے مادہ، اس کو اکٹھا کر کے ایک ایسا سیل بنا دیا جائے، سیم لیس رنگ بنا دیا جائے جس میں جوڑ نہیں ہے، تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پوری کائنات کا مادہ جمع کر کے
اس کو ایک رنگ بنا دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی قوت ہے کہ اس کو توڑ سکتا ہے. جیسے ایٹم کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے نا، تو اس طرح لا الہ الا اللہ کے اندر بڑی قوت ہے. لیکن یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، اور اللہ کے اوپر پورے اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ بہت بھاری چیز ہے اور بڑی زبردست قوت والی چیز ہے. تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ والحمد للہ، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، ان الفاظ کو اپنا معمول بنائے، کلمہ توحید کو اپنا معمول بنائے، اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات یہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں. انسان پڑھ لے صبح شام تو اللہ رب العزت گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندروں کے پانیوں کے برابر ہوں. تو انسان کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے. انسان کبھی بھی غافل نہ ہو. انسان اللہ رب العزت کی یاد میں، اور خاص طور پر کبھی کسی وقت خلوت میں اکیلے اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اور اپنی تقصیروں کو، اور اپنی غفلتوں کو، اور اپنی اللہ اکبر جو انسان سے لغزشیں ہو گئی ہیں ان کو یاد کر کے کہ اللہ نے ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ نے مجھے رسوا نہیں کیا، میری پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے. انسان اللہ کا ذکر کر کے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، انسان کا خلوت میں ذکر کرے اللہ رب العزت کا، انسان خلوت میں ذکر کرے اللہ رب العزت کا، اور اس کی آنکھیں چھلک پڑیں، آنسو بہہ جائیں. فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العزت، اللہ اکبر، جس کی آنکھوں سے اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور اللہ کے تقوی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ ان آنکھوں کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے. یہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، اور اللہ رب العزت معاشر کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو یہ ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کریں. گھر میں بھی اس کا اہتمام کریں. جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر ہے، آباد گھر ہے، اور جس میں نہیں ذکر ہوتا وہ گورستان ہے، وہ مقبرہ ہے، وہ ایسا ہے جیسے قبرستان ہوتا ہے. اور جو ذکر کرتا ہے وہ بھی زندہ ہے، جو نہیں ذکر کرتا وہ مردہ ہے. ہمیں زندہ ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کے ماحول کے اندر زندگی اور شگفتگی ہونی چاہیے، مردنی نہیں ہونی چاہیے. تو گھر کے اندر بھی ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی نماز پہ کور لگائیں، آپ بھی نماز پڑھیں. نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے رکھ لیا کریں، اپنے فیکٹری کے لیے، اپنے دفتر کے لیے رکھ لیا کریں. مسجد میں فرائض پڑھیں، بس فیکٹری میں جا کے، دفتر میں جا کے نفل نماز پڑھ لی. ویسے بھی وہاں نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اذکار کرنے چاہیے. برکت ہوتی ہے اس سے، اور انسان کے لیے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی کہا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، زکریا کے صاحبزادے، حضرت زکریا کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا 5 چیزوں کا حکم دیا تھا. آخری چیز ان میں سے یہ تھی کہ میں تمہیں اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں. اور اللہ کے ذکر کے اندر یہ قوت ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی انسان کے پیچھے دشمن لگے ہوں، اور وہ ان سے بھاگ کر ایک محفوظ اور مضبوط قلعے کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو جمع کر، اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور اس قلعے تک، اس کے دروازے تک ان کی پہنچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو جس طرح یہ قلعہ بند انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اس طرح ذکر کرنے والا انسان اس دنیا کے اندر آفتوں سے اور خاص طور پر شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے، 100 دفعہ پڑھ لے، جتنا پڑھا جاتا ہے پڑھ لے، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے دستے مقرر کر دیتا ہے. فرشتوں کے دستے مقرر کرتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دین ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی صحت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ذکر کی عبادت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرما دے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں ہیں. ہماری مجلسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے پر تبصرے ہوتے ہیں، یا فضول بیکار چیزوں کے اوپر بحث ہوتی ہے. وہ کسی سیاستدان کی بات کر رہا ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے، اور وہ اس کی توڑ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول رہا ہے، یا اور فضول چیزوں کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں اور ان کو دہراتے رہتے ہیں. نہیں، ان چیزوں سے وقت ضائع کرنے، ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو قوت دیں. دل کو زندگی ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، اور انسان کے اندر نورانیت آتی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بندہ خاکی، یہ گناہ گار، یہ خطا کار خاکی انسان جو نسیان کا اور خطا کا پتلا ہے، اللہ رب العزت اپنے
ذات کے ساتھ اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. اپنے جی میں اللہ کی یاد کرتا ہے, دل میں اللہ کی عظمت کا خیال کر کے اس کا دل جو ہے اس کی عظمت و جلال کے ساتھ اس طرح دب جاتا ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ مالک اور میں اس کا محتاج ہوں اور وہ میرے اوپر مہربان ہے. اس کی رحمتیں میرے شامل حال ہیں, اس کی توفیق میرے شامل حال ہے کہ اللہ نے مجھے دین دیا, اللہ نے مجھے اچھا عقیدہ دیا, اللہ نے مجھے صحیح راستہ دیا. یہ چیزیں سوچ کر انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تشکر و امتنان سے بالکل بھر جاتا ہے, لبریز ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. بندے کے دل میں یہ خیالات ہوتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ کسی مجمع میں اللہ کا ذکر کرے, لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائے, تو فرمایا میں اس کا فرشتوں میں ذکر کرتا ہوں, فرشتوں میں ذکر کرتا ہوں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری معیت, میرا ساتھ اور میری تائید اور حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے جب تک اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں اور اس کی زبان میرے ذکر سے تازہ رہتی ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ رب تعالیٰ ہمارا ذکر کرے. اللہ اکبر. تو انسان کو ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو, اور گھر میں بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے, بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے, خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور طہارت کی حالت میں کر لے تب بھی ٹھیک ہے, اور غیر طہارت کی حالت میں بے وضو بھی انسان کر لے تب بھی ٹھیک ہے, تب بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے بھی کرتے تھے, جاگتے ہوئے بھی کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے. صحابہ کرام سفر کرتے ہوئے ذکر کرتے تھے. ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں, نہیں, جب بھی آپ کو وقت ملا ہے, فرصت ملی ہے, تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑا خزانہ ہے, بہت بڑا خزانہ ہے خیر کا اور برکت کا, حفاظت کا, اور اللہ رب العزت کی معیت کا, تائید کا اور حمایت کا, جو انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور فرشتوں کی, فرشتے جو ہیں پھر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ فرشتے اس بندے کو بھی آ کے گھیر لیتے ہیں, اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی عبادت کو قائم کرنے اور اس کو ہمیشہ اپنی اوپر جو ہے نا وہ طاری رکھنے کی اور اس کا التزام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے اندر شمار فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک لفظ اور ایک ان کا لقب ذکر کیا, اور وہ کیا ہے؟ سبق المفردون, اللہ کی تفرید کرنے والے. فرد کیا ہوتا ہے؟ یکتا, یگانہ, احد, ایک, اکیلا, اور اس جیسا کوئی نہیں. اللہ کو ایسا ماننے والے آگے نکل گئے. تو صحابہ نے پوچھا مفردون کا کیا معنی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا ذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات, جنہوں نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز ایک اللہ کو بنایا ہوا ہے, اسی کو یاد کرتے ہیں, اسی کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں, اور اسی کی فرما برداری میں رہتے ہیں, اسی کا شکر کرتے ہیں کہ سب کو اسی نے دیا ہے, اسی کا شکر کرنا ہے, اور اس کی رضا کے مطابق, اس کی تعلیم کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یہ ہیں المفردون. یہ توحید اور تفرید, یہ دو چیزیں سب سے بڑی چیز ہے. ایک اللہ کی توحید, شرک سے بچنا اور اس کو ایک ماننا جیسے سورۃ الاخلاص میں فرمایا, اور دوسرا تفرید, اللہ رب العزت کی یکتائی کو مان کر پھر اس کے ذکر کے اندر ہر وقت لگے رہنا. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ میری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما، میری بہن کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے مریض ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی اور عافیت کے ساتھ نواز دے۔ اے اللہ تندرستی اور عافیت کے ساتھ نواز دے۔ نسألک العافیہ والمعافات، اللہ عافیت اور معافات کے ساتھ ہمیں نواز دے، عافیت دے دے، دین میں بھی اور اہل و عیال میں بھی، مال میں بھی اور دین ایمان میں بھی عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی نصیب فرما، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، ہر ہم اور غم سے نجات عطا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں اور کسی ظلم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہم غم کو دور کر دے۔ یا اللہ کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما، اللہ الفوز و فلاح نصیب فرما، ہموم و غموم کو دور کر دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد دے دے۔ اللہ بہنوں میں، بھائیوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں جنہوں نے کہا ہے دعا کے لیے سب کے لیے مانگتے ہیں اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، فرما بردار اور نیکوکار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کے بیٹیاں ہیں نرینہ اولاد نہیں ہیں تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے مولا، ان کو نرینہ اولاد سے نواز دے، اللہ ان کو نیک بیٹے بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو والدین کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں اولاد کے حوالے سے، بے روزگار ہیں بچے یا ان کے رشتے ناطے کے معاملات میں کوئی رکاوٹ ہے اللہ وہ دور فرما دے، ان کو نیک برکت والا اور عزت والا روزگار نصیب فرما دے۔ یا اللہ جہاں تنگ دستی ہے وہاں وسعت اور غنا عطا فرما دے۔ انا نسألک التقی والہدی والعفاف والغنی اللہم اکفنا بحلالک وعن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ مقروضوں کے قرض اتار دے۔ اللہ جو بیچارے اپنے کاروباری معاملات میں پریشان ہیں کہ کاروبار جو ہے بند ہو رہے ہیں اور ان کے اندر کوئی نقصان ہو رہا ہے یا اللہ ان کی دستگیری فرما، نقصان سے بچا، فائدہ پہنچا، حلال رزق واسع اور برکت والا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا واسعا۔ اللہ صحت اور زندگی کے ساتھ نواز، صحت و عافیت کے ساتھ نواز، زندگی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما، دین کا فہم اور دین سے محبت اور دین کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اور ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ دین سے جوڑے رکھنا، انہیں فرما بردار بنانا، نیکوکار بنانا، صاحب ایمان بنانا جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری زندگی اور صحت کی حفاظت فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما اور حفاظت فرما۔ تو ہمارا کارساز بن جا، ہمارا دستگیر بن جا۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کا ساتھ ہوتا ہے، تو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم تیری معیت کا سوال کرتے ہیں، تیری تائید اور تیری حمایت کا سوال کرتے ہیں، تیری توفیق خاص کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت خاصہ کا سوال کرتے ہیں، تیرے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ چیزیں ہمارے شامل حال فرما دے۔ اللہم تولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت ویسر لنا امرنا کلہ واصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تکلنا الی احد من خلقک۔ اللہ سارے کام ہمارے تو سوار دے، کسی کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنی جانوں کے بھی حوالے نہ کرنا، کسی کے حوالے نہ کرنا۔ ہم کچھ نہیں، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں، ناواقف ہیں، بے علم ہیں، بے طاقت ہیں۔ یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ لا حول ولا قوت الا بک، لا حول ولا قوت الا بک۔ اللہم اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا واہدنا ویسر الہدی لنا وانصرنا علی من بغى علینا۔ اللہم اجعلنا لک ذاکرین لک شاکرین لک راہبین لک طائعین الیک مخبتین اواہین الیک منیبین۔ اللہم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وتجاوز عن سیئاتنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیزوں کے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے والدین فوت ہو گئے، ہمارے بہن بھائی فوت ہو گئے، ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، جنت میں ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما، ان کو بخشش سے نواز دے۔ یا اللہ ان کی تقصیروں کو معاف فرما دے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے محسن، ہمارے عزیز، ہمارے ماں باپ جو فوت ہو گئے آج وہ تیرے مہمان ہیں، یا اللہ ان کی اچھی مہمانی فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی مغفرت سے یا اللہ ان کے گناہ بخش دے، ان کے درجے بلند فرما۔ اور یا اللہ جو سلامت ہیں ان کی خدمت کی اور ان کی راحت رسانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کے لیے ہم محنت کریں اور ان کو خوش رکھیں اور تیری رضا حاصل کریں۔ اور یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھ، انہیں
کسی قسم کی معذوری سے اور کسی قسم کی لاچاری سے محفوظ رکھنا، اور یا اللہ ہمیں بھی ہر قسم کے احتیاج سے اور لاچاری اور بے بسی سے محفوظ رکھنا۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل ونعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من زلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من الحرم وسوء الکبر ونعوذ بک من ان نرد الی ارذل العمر۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔